بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر کلاس 10، آج ہم یونٹ نمبر 1 کے ٹیکسٹ کے دوران جو شارٹ کوسچن آئے تھے ان کے آنسرز دیکھتے ہیں. ایگزامینیشنز میں کم چانسز ہیں ان کے آنے کے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ نہیں آ سکتے، آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جو ٹیکسٹ کے دوران بلاک میں شارٹ کوسچن آئے تھے ذرا ان کے ہم آنسرز دیکھیں. پہلا کوسچن آیا تھا ہاؤ ڈیڈ دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریزالو دا ایشو، کہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایشو یعنی کہ وہ جو حجر اسود کی تنصیب کا معاملہ تھا، وہ کیس جو تھا اس کو کیسے سالو کیا. تو ہم نے لیسن میں پڑھا تھا کہ آپ نے بڑے ہی منصفانہ طریقے سے قبائلی کشمکش کو بچاتے ہوئے اس مسئلے کو حل کر لیا تھا. آنسر دیکھیں اس کا، دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم resolve the issue by advising the most equitable plan for the setting of the black stone. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کی تنصیب کے لیے بہت ہی منصفانہ منصوبہ پیش کر کے اس مسئلے کو حل کیا تھا. تفصیل اس کی الگ سے ہے کہ اس کو کیسے سالو کیا تھا، اور ٹیکسٹ بک میں بھی نہیں دی ہوئی. ٹھیک ہے، اس لیے ہم نے اتنا ہی اس کا آنسر لکھا ہے. سیکنڈ کوشچن تھا وائی ڈڈ دا قریش تھنک دیٹ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وڈ فیور دیم، کہ اہل قریش کیوں یہ سوچتے تھے کہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حمایت کریں گے. یہ وہی کیس تھا جس میں ایک قریش خاندان کی خاتون نے چوری کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کاٹنے کی سزا دی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کسی قسم کی فیور جو تھی نا وہ قبول نہ کی تھی. تو قریش نے ایسا کیوں سوچا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حمایت کریں گے؟ The Quraysh thought that the Rasul صلی اللہ علیہ وسلم would favor them because he himself، کیونکہ آپ بذات خود، آپ یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم belong to the family of the Quraysh، آپ بذات خود قریش خاندان سے تعلق رکھتے تھے. Moreover they thought، اس کے علاوہ وہ یہ بھی سوچ رہے تھے that حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ was close to the Rasul enough to help them. اس کے علاوہ ان کی سوچ یہ بھی تھی کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب تھے کہ وہ ان کی مدد ضرور کریں گے. لیکن ہم نے دیکھا کہ ایسا نہیں ہوا تھا، آپ نے کسی قسم کی کوئی فیور قبول نہیں کیے تھے. کوشچن نمبر 3 ہے وائی ڈڈ دا نان مسلم ٹرسٹ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ غیر مسلم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ رکھتے تھے، یقین رکھتے تھے. ایسا کیوں تھا؟ انصاف کے معاملے میں آپ قطعی طور پر اس بات کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ خواہ وہ کوئی مسلم ہے یا غیر مسلم. جو کیس آپ کے سامنے لایا جاتا تھا آپ اس کو عدل و انصاف کی بنیاد پر حل کرتے تھے. دا نان مسلم ٹرسٹڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیکاز دے نیو، غیر مسلم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین رکھتے تھے کیونکہ وہ یہ جانتے تھے دیٹ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈیسائیڈڈ دا کیس آن میرٹ، کہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرٹ پر ہر کیس کا فیصلہ کرتے ہیں. فالوئنگ دی کمانڈمنٹ آف اللہ المائٹی، اللہ تعالیٰ قادر مطلق کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے. اور اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا وہ یہودیوں والے پیراگراف میں کہ آپ ان کی کتاب سے ہی حوالے دے کے ان کا یہ مسئلہ حل کرتے تھے. کوشچن نمبر 4 ہے واٹ ایڈوائز ڈیڈ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم گیو ٹو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کیا نصیحت کی تھی. دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایڈوائز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ when two men come to you for judgment، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو یہ نصیحت کی تھی کہ جب دو لوگ آپ کے پاس فیصلے کے لیے آئیں، نیور ڈیسائڈ ان فیور آف ون وداؤٹ ہیئرنگ دا آرگومنٹ آف دا ادر، تو کبھی بھی دوسرے کی دلیل سنے بغیر کسی ایک کے حق میں فیصلہ مت کرنا. اٹ از دین موسٹ لائکلی، کیونکہ غالب امکان یہی ہوگا دیٹ یو ول نو دا ٹروتھ، کہ تمہیں سچائی کا علم ہو جائے گا. کیسے علم ہو جائے گا؟ دونوں کی بات سن کے. کوشچن نمبر 5 ہے بچوں، لاسٹ کوشچن اس کا واٹ ڈز دا ورڈ پروکلیم مین، لفظ پروکلیم کا کیا مطلب ہے؟ تو دا ورڈ پروکلیم مینس ڈکلیئر ان دا پبلک، کھلے عام کہنا، پبلکلی کہنا، ٹو سے سم تھنگ ان پبلک. دا ورڈ پروکلیم مینس ڈکلیئر ان دا پبلک، یعنی کہ کسی بات کا عام اعلان کر دینا. ٹھیک ہے، یہ بچوں ذرا گلوسری میں کچھ ورڈ کے ایکسپلینیشن کی ہے وہ بھی ذرا دیکھ لیں. یہ لیسن میں کچھ ورڈ آئے تھے. اینسیسٹر اباؤ جداد ہوتے ہیں، ڈسٹینٹ ریلیشن سم باڈی ان ڈسینڈنٹ فرام، یعنی کہ خاندان میں جو دور تک آپس کے تعلقات ہوتے ہیں ان کو ہم اباؤ جداد کہتے ہیں. ڈیسٹیچوٹ مفلس، کلاش غریب، ود نو منی
आर पोजेशन, जिसके पास कोई पैसा या कोई मालो मता ना हो। इक्विटेबल प्लान, इक्विटेबल मीन फेयर, अदल इंसाफ पर मबनी, मुनसिफाना। फॉर्म का मतलब होता है डेफिनेट, कतई, मुतलिक और सख्त, दो टोक। फो कहते हैं दुश्मन को, एन एनिमी इन बैटल और वॉर। इंटरसीड करना, अबूर कर जाना, फलांग जाना, और यहाँ पर इसका मीनिंग है टू स्पीक इन सपोर्ट ऑफ समबडी इन्वॉल्व इन द डिस्प्यूट। और मैग्नीट्यूड कहते हैं हैसियत को, रुतबे को, इम्पोर्टेंस को और अफेक्ट को। ओ होना किसी का मरहून मिन्नत होना भी होता है, मकरूज होना भी होता है। हैव टू गिव समवन अमाउंट ऑफ मनी। और रिवेंज, इंतकाम लेना, बदला लेना। समथिंग दैट यू डू टू हर्ट और पनिश समवन बिकॉज दे हैव हर्ट यू, यानी कि किसी को इसलिए सज़ा देना या उसको हर्ट करना, तकलीफ देना कि उसने आपकी सज़ा या तकलीफ दी। और सीख का मतलब होता है ढूंढना, तलाश करना, हासिल करना, टू गेट। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़। बाकी जो एक्सरसाइज रहेगी इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में देखेंगे।